اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث تاریخ علم منطق میں جاری و ساری ہے، اور ہم نے اب تک جو بحث بیان کی ہے جناب ملا صدرہ تک بیان کی ہے، اور عرض کیا تھا کہ عالم اسلام میں ارسطو کی منطق جو ہے وہ رائج ہے اور رہی، اور اسی کے اندر پھر مختلف تبدیلیاں، مختلف نظریات اور جدید چیزیں جو ہیں وہ آتی رہی ہیں۔ ایک جو تحول اور تبدیلی ایک بہت بڑی جو عالم اسلام کے اندر آئی ہے، وہ یعنی عالم اسلام میں اس سے پہلے شاید یعنی مکتب تشیع کے اندر بھی اور مکتب اہل سنت یعنی اس کے اندر یہ تبدیلی نہیں آئی تھی، اگرچہ مغربی زمین کے اندر یہ تبدیلی آ چکی تھی۔ عالم اسلام میں یہ تبدیلی جو ہے جناب شہید سید محمد باقر الصدر کے ہاتھوں رونما ہوتی ہے۔ آئے اے سی بھی چلا دیں تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ شہید محمد باقر الصدر نے ایک جدید نظریہ دیا منطق ارسطو کے مد مقابل، کہ جو بہت بنیادی مسئلہ تھا۔ یعنی شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنیادی نظریہ دیا ہے اس سے منطق ارسطوئی باطل نہیں ہوتی۔ منطق ارسطوئی کے ایک مسئلے کے اندر اصلاح ہوتی ہے، یعنی اس ایک نظریے میں اس کو باطل کرتے ہیں اور اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے استقراء کا مسئلہ۔ استقراء کا مسئلہ ہے کہ ارسطو کا ماننا یہ ہے کہ استقراء ناقص حجت نہیں ہے جب تک کہ قیاس اس میں نہ آئے، لیکن شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ استقراء ناقص کے ذریعے بھی یقین تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں قیاس کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، خود استقراء کافی ہے یقین تک پہنچنے کے لیے۔ اس عمل کو منطق استقرائی سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی استقرائی منطق ہے جس میں استقراء ناقص کو حجت قرار دے کر اس کو یقین کا سبب مانتے ہیں، مستقل طور پر، قیاس اس میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کتاب لکھی، اپنے اس نظریے پر تفصیلی کتاب لکھی، ضخیم کتاب ہے اور انتہائی بہترین انداز میں قلم اٹھایا ہے۔ کتاب کا نام ہے الاسس المنطقیہ للاستقراء، یعنی استقراء کی منطقی بنیادیں، الاسس یعنی بنیادیں، المنطقیہ منطقی بنیادیں، للاستقراء استقراء کے لیے، استقراء کی منطقی بنیادیں۔ یہ کتاب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کر کے اپنے نظریے کو مدلل انداز میں پیش کیا۔ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن میں پہلے شہید محمد باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف کروا دوں، اور پھر اس کتاب کی اہمیت اور پھر مطلب کی طرف آتے ہیں۔ جناب شہید صدر جو ہیں وہ 1 مارچ 1935 میں کاظمین کے اندر متولد ہوتے ہیں، عراق کے شہر کاظمین جو کہ بغداد کے قریب ہے، اور ان کا گھرانہ بہت علمی گھرانہ ہے۔ ان کے والد مجتہد، ان کے بھائی مجتہد، یعنی بہت علمی گھرانہ ہے۔ صدر خاندان ویسے ہی علمی گھرانہ ہے، روحانی گھرانہ ہے، تو شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ اس گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے علمی اپنی کاوشیں کی،
عالم اسلام نے خصوصاً مکتب تشیع نے ایک نابغہ ابن سینا دیکھا ہے. ابن سینا کے بعد اگر ہم کسی کو نابغہ کہہ سکتے ہیں وہ جناب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انتہائی کم عمری کے اندر جناب شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے علوم میں صاحب نظر بن جاتے ہیں. اصول میں صاحب نظر، فقہ میں صاحب نظر، عقلی علوم میں صاحب نظر. یعنی بلوغت سے پہلے انسان بالغ جو ہے وہ 15 سال کے اندر ہوتا ہے، اور قمری مثلاً جو ہے آپ دیکھیں تو 14 سال کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے تکلیف کی عمر ہوتی ہے. یہاں سے پھر شرعی احکام شروع ہو جاتے ہیں عمل کرنا. شہید صدر اپنی اس عمر سے پہلے ہی مجتہد تھے، یعنی اپنے علمی جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو مکمل کر چکے ہیں. یعنی آپ یوں کہیں اگر میں اس کو یونیورسٹی کی زبان میں سمجھاؤں تو یہ پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے، حتیٰ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیول کی تعلیم بھی وہ اپنی بلوغت سے پہلے 14 سال کی عمر سے پہلے طے کر چکے تھے دینی تعلیم میں، اور صاحب نظر تھے، اپنی رائے رکھتے تھے، اپنا نظریہ رکھتے تھے. انہوں نے پھر اپنی اس چھوٹی عمر میں چونکہ بہت سارا علمی سفر طے کر لیا تھا، پھر اپنی کتابوں کو تصنیف کرنا شروع کیا. ان کی ہر کتاب کم عمری میں لکھی گئی ہے. مثلا ایک شہرۂ آفاق کتاب فلسفاتنا، فلسفے کے اندر، اور سب سے زیادہ پہچان والی جو کتاب ہے اقتصادنا، یہ انہوں نے 25 سے 27 سال کی عمر میں لکھی ہے. اقتصادنا پہلی دفعہ کس لیے شیعہ عالم دین نے، حتیٰ اہل سنت کے اندر بھی پہلی دفعہ کسی نے اتنا منظم انداز میں اقتصادی اسلامک سسٹم دیا ہے اقتصادنا کے اندر. اور آج یہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے. مثلا پاکستان کے اندر بھی میں نے سنا ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کے اندر اقتصادی معاشیات کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اقتصادنا جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. الاسس المنطقیہ للاستقراء کہ جو ارسطو کے استقرائی مبنے کے مد مقابل ہے، ایک جدید نظر ہے. خود شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بشر کی 2500 سالہ مشکل کو حل کیا ہے اس مبنے کے ذریعے، یعنی منطق استقراء کے ذریعے. چونکہ ارسطو جو ہے وہ یقین کا راستہ فقط قیاس مانتا تھا، لیکن شہید صدر نے منطق استقراء کے اندر اس کو ثابت کر کے یقین کا ایک راستہ دوسرا بیان کیا، جس سے بشر کی بہت ساری مشکلات حل ہوئیں. اور جناب شہید صدر نے یہ کتاب جو ہے، جب یہ کتاب چھپی منظر عام پر آئی تو جناب شہید صدر کی عمر 37 سال تھی. یعنی اتنی عمیق سوچ اتنے کم عمر کے اندر. یہ تھا مختصر سا ان کا تعارف اور کتاب. شہید کتنے نابغہ تھے، کتنی ان کے اندر صلاحیتیں تھیں. اب شہید صدر کے اوپر تفصیلی لیکچر ضرورت ہیں کہ شہید نے اپنی کس کتاب میں کیا کیا جدید نظریات دیے ہیں، فقہ کی دنیا میں کیا جدید نظریات ہیں، اصول کے میدان میں ان کے کیا جدید نظریات ہیں، فلسفے میں کیا جدید نظریات ہیں، اقتصاد میں کیا جدید نظریات ہیں، منطق میں کیا جدید نظریات ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی آپ کوئی بھی علم اٹھا لیں اور انہوں نے قلم اٹھایا اس کے اوپر، وہاں پر انہوں نے اپنی جدید نظر دی ہے. یہ مکتب ساز
عالم دین تھے، ایک عام مجتہد نہیں تھے، مکتب تاسیس کرتے تھے، جس علم میں بھی داخل ہوتے تھے۔ خوب، جناب شہید صدر نے جو ایک مرحلہ آگے بڑھایا منطق کے اندر، ارسطو کیا کہتا تھا، ابھی اس کو تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں محتوائی طور پر، اگرچہ ہم چونکہ الاسس المنطقیہ للاستقراء ہمارا موضوع نہیں ہے تاکہ میں پوری کتاب وضاحت کروں، فقط اس عمل کی ایک توضیح دینی ہے۔ تاریخچہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے اندر یہ ارسطو میں ایک آخری کوشش جو تبدیلی کی گئی ہے عالم اسلام میں، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، فقط اسی حد تک ہم رہیں گے۔ ارسطو اپنی منطق میں یہ کہتا ہے کہ یقین تک پہنچنا جو ہے اس کا راستہ ہمارے پاس فقط قیاس ہے، یعنی ڈیڈکشن، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن ہے۔ استقراء ناقص یہ یقین پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اختلاف جو مخالف کا احتمال ہے وہ باقی رہتا ہے۔ استقراء کہتے کسے ہیں؟ یعنی آپ کیا کرتے ہیں، مختلف احتمالات کو جمع کرتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر نے سر درد کی دوائی بنانی ہے، میڈیسن کا جو کام کرتے ہیں کہ سر درد کی ایک دوائی بنانی ہے، انہوں نے ایک ڈسپرین نام کی گولی بنائی۔ اب انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈسپرین کی گولی سر درد کے لیے مؤثر ہے یا مؤثر نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیشنٹ کے اوپر اس کو تجربہ کرتے ہیں، جس کو سر درد ہوا اس کو گولی دے دی، ڈسپرین کی گولی کھائی، سر درد ٹھیک ہو گیا۔ اب تھوڑا سا ذہن بنا کہ ہاں نہیں، یہ ڈسپرین کی گولی جو ہے یہ مؤثر ہے سر درد کو ٹھیک کرنے میں، لیکن یہاں پہ ابھی تو آپ نے تجربہ شروع کیا، ابھی ممکن ہے کہ ڈسپرین کی وجہ سے ٹھیک نہ ہوئی ہو، جس ماحول میں آپ نے پیشنٹ کو رکھا ہوا ہے شاید یہ ماحول سبب بن رہا ہو اس کا، یا پہلے یہ کسی ٹینشن میں تھا، اس کی ٹینشن دور ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو سر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی بہت سارے احتمالات موجود ہیں کہ شاید وہ اس وجہ سے سر درد ٹھیک ہوا ہے، ڈسپرین کی وجہ سے نہیں ہوا۔ آپ کیا کرتے ہیں، ماحول بدل لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چلیں، آپ کہتے ہیں نا ماحول کا ممکن ہے اثر ہو گیا ہو، یہ ٹھیک ہو گیا ہو، ہم دوسرے پیشنٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں کہ جن کا مزاج بھی الگ ہے، جن کا ماحول بھی الگ ہے، جن کے اندر ڈپریشن بھی نہیں ہے، مثال کے طور پہ اس کو ڈسپرین دی، اس کے سر میں درد ہوا، اس کا بھی سر درد جو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا مزید اطمینان حاصل ہو گیا کہ نہیں ڈسپرین مؤثر ہے سر درد، لیکن پھر بھی احتمال باقی ہیں کہ مثلا آپ یورپ کے اسپتالوں میں جو ہے وہ اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، ممکن ہے یہاں مشرق وسطیٰ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ تجربہ کریں تو یہاں کامیاب نہ جائے، درست ہے کہ یورپ کی فضا ایسی ہے کہ یہ ڈسپرین مؤثر واقع ہو رہی ہے، فضا بھی شامل ہے اس کی تاثیر میں، خالی ڈسپرین تاثیر گزار نہیں ہے، تو اب کیا ہے، تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ اسی طریقے سے آپ کرتے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استقراء۔ آپ ایک ایک فرد پہ، چند چند افراد کے اوپر عمل کر کے نتیجہ لیتے جا رہے ہیں، آپ استقراء کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ استقراء تام ہے، جتنے بھی افراد ہیں ان سارے افراد کو آپ تجربے میں لے آتے ہیں۔ استقراء تام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان فقط یہ تو نہیں ہے کہ جو یہاں موجود ہے، ممکن ہے آپ 6 ارب انسان یا 9 ارب انسان جو ہے، آپ کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ 9 ارب انسان کو آپ ڈسپرین دے دیں اور وہ سارے ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی استقراء تام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 9 ارب انسان تو حال میں زندگی گزار رہے ہیں، مستقبل والے تو آپ نے ابھی تجربہ نہیں کیا، درست ہے؟ تو استقراء تام یقین آور ہے، 100% یقین تک پہنچا دیتا ہے، لیکن ممکن نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ استقراء ناقص میں کیا ہوتا ہے؟ استقراء ناقص میں تو ویسے ہی آپ نے بہت سارے افراد چھوڑ دیے ہوتے ہیں،
آپ انسانوں پہ ایکسپیریمنٹ کر لیں، کتنے چند ہزاروں کے اوپر آپ کریں گے، چند لاکھوں کے اوپر کریں گے، 9 ارب انسان کے اوپر تو نہیں آپ تجربہ کرتے. لہٰذا اس کے اندر 100% یقین حاصل نہیں ہوتا. تو آپ کو ارسطو اب کیا کہتا ہے؟ ارسطو کہتا ہے کہ استقراء ناقص یقین تک نہیں پہنچے، کیونکہ احتمال خلاف باقی رہے گا. پھر بھی ممکن ہے شاید اس وجہ سے ہو، شاید اس وجہ سے ہو، اور احتمال خلاف ممکن ہے 1% تک چلا جائے، یعنی 99% آپ کا ذہن آمادہ ہو چکا ہو ایکسپیریمنٹ کر کر کے کہ ڈسپرین ہی مؤثر ہے، لیکن 1% پھر بھی احتمال تو ہے، یقین تو ہوتا ہے 100%. ارسطو کہتا ہے کہ پس استقراء جتنا بھی آپ زیادہ کر لیں، آپ 100% یقین تک نہیں پہنچ سکتے. کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ آپ کو حتماً بیچ میں ڈیٹیکشن استفادہ کرنا ہے، قیاس سے استفادہ کرنا ہے. کیسے؟ وہ کہے گا کہ آپ کو اس قاعدے کو بیچ میں لانا پڑے گا. کون سا؟ الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریہ، کہ اتفاق چانس نہ دائمی ہوتا ہے نہ اکثری. درست ہے؟ آپ یہاں پہ ارسطو کہتا ہے کہ آپ ڈسپرین کا تجربہ کرتے ہیں انسانوں کے اوپر، ہزاروں کے اوپر تجربہ کرنے کے بعد آپ کا ذہن تیار ہو جاتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ حتماً ڈسپرین مؤثر ہے سر درد کے لیے، اور ہر انسان کے لیے سر درد کے لیے مؤثر ہے. یہ نتیجہ انسان کا ذہن کیسے لیتا ہے؟ ارسطو کہتا ہے کہ اس استقراء کے ضمن میں یہ قیاس پوشیدہ ہے. آپ کا ذہن اتنا تیزی سے اس قیاس سے استفادہ کرتا ہے کہ آپ متوجہ نہیں ہوتے. حقیقت میں وہ قیاس سے استفادہ کر رہا ہے کہ اگر یہ بائی چانس ہوتا تو یہ دائمی یا اکثری نہ ہوتا. یعنی اگر ڈسپرین جو ہے وہ ڈسپرین کا مؤثر ہونا اگر بائی چانس ہوتا انسان کے لیے، تو پھر بائی چانس تو 1 2 3 4 5 6 دفعہ ہوتا ہے. یہ تو لاکھوں انسانوں پہ اب اثر کر رہی ہے، تو اکثری بائی چانس اکثری نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ارسطو کہتا ہے کہ یہ والا ایک کبرا قیاس جو ہے وہ اس کے ضمن میں موجود ہوتا ہے. آپ کا ذہن اس سے استفادہ کر کے 100% یقین تک پہنچ جاتا ہے. لہذا یہاں پر استقراء ناقص نے آپ کو یقین تک نہ پہنچایا، بلکہ آپ کو قیاس ہی 100% یقین تک پہنچا رہا ہے. یہ بہرحال منطق کی باتیں ہیں، اب منطق میں آپ نے پڑھا ہے اور پڑھیں گے. فقط شہید نے کیا کام انجام دیا ہے، میں اس کی وضاحت کے لیے آپ کو استقراء کی وضاحت کر رہا ہوں اور ارسطو کا کیا نظریہ تھا. اس کے مقابل میں پھر جناب شہید صدر کیا کہتے ہیں؟ جناب شہید صدر کہتے ہیں کہ نہ، استقراء ناقص جو ہے اس کو یقین تک پہنچانے میں قیاس ضروری نہیں ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ آپ کو انسان کے ذہن اور انسان کی حقیقت سے آشنا ہونا پڑے گا. درست ہے کہ ریاضیاتی یقین حاصل نہیں ہوتا استقراء ناقص سے، لیکن کیا انسان ہمیشہ ہر جگہ پر ریاضیاتی یقین کے پیچھے ہے؟ نہ. انسان کیا کرتا ہے؟ مختلف جب تجربات کو انجام دیتا ہے، مختلف تجربات انجام دینے کے بعد احتمالات جمع کرتا رہتا ہے. مخالف کا احتمال کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتے 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 وہ 0.1 تک پہنچ جاتا ہے. اب انسان کا جو ذہن ہے وہ اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے کہ انسان 0.1 احتمال کو خاطر میں ہی نہیں لے کر آتا، لے کر آتا، وہ ہمیں فوراً یقین پر پہنچ جاتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، بڑی پیاری مثال.
جدید فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کے اندر کے مطابق جو ہے اس بات کا ریاضیاتی احتمال موجود ہے کہ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں اس کی تمام آکسیجن اچانک اکٹھی ہو کے ایک نکر میں چلی جائے. ابھی تو آکسیجن پھیلی ہوئی ہے نا, آپ کمرے کے کسی بھی نکر میں بیٹھ جائیں آپ سانس لے سکتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ایک ریاضیاتی احتمال موجود ہے, 0.1 احتمال موجود ہے کہ یہ آکسیجن کمرے کی سمٹ کر ایک کونے میں چلی جائے. درست ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھٹن سے مر جائیں گے ہم, اور یہ آکسیجن کا سمٹ کر ایک نکر میں جانا 0.1 جو ہے احتمال موجود ہے, ریاضیاتی احتمال موجود ہے. درست ہے؟ کبھی آپ نے احتیاط کی ہے کہ میں مثلا آکسیجن کا سلنڈر ساتھ رکھوں چونکہ 0.1 احتمال موجود ہے کہ یہ آکسیجن کبھی بھی سمٹ کر کسی ایک نکر میں چلی جائے اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں آکسیجن کم ہو جائے, لہٰذا میں اپنے ساتھ آکسیجن کا سلنڈر ساتھ رکھتا ہوں کہ اگر جیسے ہی کوئی آکسیجن کم ہوئی میں آکسیجن لگا لوں. کبھی کیا کسی بشر نے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس 0.1 احتمال کو عربی میں کہتے ہیں کأن لم یکن سمجھتا ہے, یعنی ہے ہی نہیں ہے اصلاً, یہ ذہن فوراً یقین تک پہنچتا ہے. اور استقراء ناقص سے ہم اس مرحلے تک آتے ہیں اور ہمارا ذہن پھر اس کو یقین تک لے جاتا ہے. اگر آپ نے پہلے بیان کیا تھا منطق جو ہے وہ 100% بات کرتی ہے نا, اگر 0.1% بھی کسی چیز کسی قانون میں اگر احتمال رہ جائے تو وہ ناقص. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ ریاضیاتی یقین ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں علوم کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے میں ہر جگہ پر ریاضیاتی احتمال, ریاضیاتی یقین کی ضرورت نہیں ہے. یقین کی ضرورت ہے, اس میں بے شک 0.1 جو ہے احتمال باقی کیوں نہ ہو, لیکن پھر بھی انسان یقین, میں ابھی یقین سے یہاں مجھے یقین ہے کہ آکسیجن رہے گی تو میں بغیر احتیاط کیے بیٹھا ہوں نا, ورنہ موت کا خطرہ ہے نا. موت کے خطرے میں تو انسان ایک احتمال کو بھی اہمیت میں لے کر آتا ہے اور احتیاط کرتا ہے, لیکن میں تو احتیاط نہیں کر رہا. بشر کا کوئی بھی بندہ اس قانون کو جاننے کے بعد بھی جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ذہن جو ہے ایسے احتمال کو صفر سمجھتا ہے. لہذا استقراء کیا کرتا ہے؟ استقراء ناقص تجربات کے ذریعے آپ کے خلاف احتمال ہے اس کو اتنا کم کر دیتا ہے کہ ہمارا ذہن پھر اس کو اپنے خاطر میں ہی نہیں لے کر آتا. درست ہے؟ مثلا یہاں پہ شہید صادر نے اس کو ایک عنوان عربی میں دیا ہوا ہے, عربی ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں, میرے خیال میں بھی وہ بعض اوقات ہوتا ہے جلدی میں چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس کا ترجمہ تو میں نے کر ہی دیا ہے, یہی مراد ہے اس کی کہ انسان جو ہے وہ اس کی قدرتی ساخت انسانی ذہن کی ایسی ہے, یعنی ہیومن ایپسٹمولوجیکل نیچر اس کی ایسی ہے کہ وہ انتہائی معمولی شک کو خود بخود ختم کر دیتا ہے اور یقین تک پہنچ جاتا ہے. ہم ہر چیز میں یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور یہی یقین جو ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے ضرورت ہے. یقین ہے, واقعی یقین ہے, اور ہم استقراء ناقص کے ساتھ جو ہے اس کو پہنچ رہے ہیں. اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جناب شہید صادر نے پھر کیا کیا ہے؟ منطق ریاضی سے استفادہ کیا ہے, جس کو کہا جاتا ہے نظریہ احتمالات, حساب احتمالات. اور یہ جو 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, یہ جو ہمیں یقین پیدا ریاضیاتی یقین ہے, یہ بھی ریاضیاتی یقین, اور وہ بھی اس میں ایک وہ کہہ رہا ہوں نا ریاضیاتی یقین نہیں ہے وہ. اس کو شہید صادر نے یقین موضوعی کا نام, یقین ذاتی کا نام دیا ہوا ہے. یقین جو ہے وہ, ہاں
ان کی اصطلاح جو ہے وہ ہاں یقین ذاتی کا نام دیا ہے اس کا. ایک ہے یقین موضوعی جس کو یقین ریاضی کہتے ہیں، اور ایک ہے جو بالکل صفر ہو جاتا ہے، جیسے ریاضی کے اندر ہے 2 ضرب 2 4، یہ 4 ہی ہے، 0.01 احتمال بھی نہیں ہے کہ یہ 5 ہو سکتا ہے یا 3 ہو سکتا ہے. اس کو ریاضیاتی یقین کہتے ہیں. اور ایک یقین ذاتی کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس میں ہوتا 100% یقینی ہے. کیسے 100% یقین تک پہنچا ہے؟ 0.00001 کو وہ اپنے خاطر میں ہی لے کر نہیں آتا. اور ارسطو نے جو کہا تھا کہ اس میں مطلب کہ جو استقراء جو ناقص ہے اس میں یقین تک نہیں پہنچتے، تو آیا ان کی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یقین یہ تفکیک جو ہے وہ نہیں تھی نا ارسطو کے مد نظر، وہ ریاضیاتی یقین ہی ہے. وہ تو اپنی بات پر صحیح ہے نا. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے، میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ابھی علمی دنیا میں اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ جناب شہید صدر نے جو یہ رائے حل پیش کیا ہے یقین تک پہنچنے کے لیے، یہ رائے حل درست ہے یا درست نہیں ہے. ارسطو جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارسطو اپنے کہنے میں درست ہے یا درست نہیں ہے، اس پہ علمی طور پر بحث ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ آیت اللہ جوادی عاملی جو ہیں وہ شہید صادق کی اس بات سے جو ہے وہ متفق نہیں ہیں. آیت اللہ مصباح بھی اس سے متفق نہیں تھے، لیکن جدید محققین جو ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں، اور ارسطو کے اوپر جو تنقید ہے شہید صدر کی اس کو قبول کرتے ہیں. یہ ایک پھر درس خارج کی بحث ہے کہ وہاں پر اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم نے سمجھنا کیا تھا کہ شہید صدر نے کیا تبدیلی رونما کی ہے، ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. اور عرض کیا وہاں پر ارسطو کے مد مقابل استقراء کے باب میں جناب شہید صدر نے استقراء کو یقین کا سبب قرار دیا ہے. اور کیسے قرار دیا ہے؟ نظریہ حساب احتمالات کے ساتھ. یعنی حساب احتمالات یعنی احتمالات کی کیلکولیشن کرنی ہے اور پھر اس کو ضرب دینا ہے آپس میں. ضرب دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یقین تک پہنچ جائیں گے. درست ہے؟ مثال کے طور پر حساب احتمالات کیسے کام کرتا ہے؟ اب جس کی ریاضی اچھی ہو وہ ان باتوں کو تیزی کے ساتھ سمجھے گا اور نتیجہ لے گا. مثلا 10 مختلف افراد ایک واقعے کی خبر دے رہے ہیں اور ہر ایک کے ذاتی مفاد کی خاطر جھوٹ بولنے کا احتمال ہے. ایک خبر آئی ہے، ایک بندہ آیا آپ کمرے میں، درست ہے، وہ ایک خبر دیتا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے مثلا آپ کا والد آیا ہوا ہے، کوئی بھی خبر دیتا ہے. 10 بندوں نے خبر دیا. اب پہلے بندے سے ہم حساب کرتے ہیں اس کو. اب یہ پہلا بندہ جو آیا تھا اس کے جھوٹ بولنے کو ہم جو احتمال دیں گے 50-50 کریں گے. ہم کہیں گے یہ والا جو ہے شاید جھوٹ بول رہا ہوں، سر بھی بول رہا ہے، جھوٹ بھی سکتا ہے. 10 بندوں کے حساب سے آپ اس کو حساب کریں تو 1/10 کریں گے. درست ہے؟ 1/10 کریں گے. اب دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی یہی خبر دی. اب کیا ہوگا اس کا؟ 1/9، چونکہ 9 بندے رہ گئے نا، تو اس کے احتمال کو آپ 1/9 کر دیں گے. درست ہے؟ اسی طرح اس کو آپ 1/8، 1/7، 1/6، 1/5، 4، 1. اب نظریہ احتمال، حساب احتمالات کیا کرتا ہے؟ آپ ان سارے احتمالات کو ضرب کریں. اب یعنی ریاضیاتی نظریہ احتمال کے مطابق ان سب کے ایک ہی جھوٹ پر متفق ہونے کا احتمال معلوم کرنے کے لیے ہر ایک کے جھوٹ کے احتمال کو دوسرے سے ضرب دی جائے گی. یعنی ایک احتمال یہ تھا کہ یہ جھوٹا ہے، وہ 1/10 ہم نے کر لیا. دوسرے نے آ کر دیا تو ہمیں احتمال ہے کہ شاید یہ جھوٹا ہو. 1/10 ضرب 1/9. پھر تیسرے نے خبر دی آ کے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے جھوٹ ہونے کو ضرب دیں گے 1 ضرب 8. تو یہ جب آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اب آپ اس کو ضرب دیں گے مکمل اس کو. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح 10 افراد کے بیک وقت جھوٹ بولنے کا مشترکہ جو احتمال نکلتا ہے کیا نکلے گا؟ 36,28,800.
36,28,800 میں سے صرف ایک رہ جائے گا. جب جھوٹ کا احتمال اتنا حقیر ہو، یعنی 36,28,800 میں سے ایک احتمال ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. درست ہے؟ 36,28,800 میں فقط ایک احتمال ہے کہ یہ جھوٹا ہے. ہمارا ذہن اصلاً اس کو سوچ میں ہی نہیں لے کر آتا. وہ کہتا ہے سچ ہے یہ خبر، اور یقین کے منزل پہ پہنچ کر کہتا ہے یہ سچ ہے. بات واضح ہے؟ یہ ہے نظریہ حساب احتمالات. منطق ریاضی کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور ریاضیاتی نظریہ احتمال ہے، حساب احتمالات. تو شہید صدر کا مبنا کیا ہے؟ استقراء ناقص کو یقین کا سبب قرار دینا، حساب احتمال، یعنی حساب احتمالات کے ذریعے استقراء ناقص کو یقین کا سبب قرار دیا ہے. خوب، یہ ایک بہت بڑا تحول ہے منطق ارسطوئی کے اندر، بہت بڑی تبدیلی ہے کہ جو شہید صدر سے پہلے کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں، بہرحال مکتب تشیع اور مکتب اسلام میں خصوصاً جو ہے وہ نہیں اس طرح کی تفصیلی ایک کوشش کی گئی ہو، وہ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. بہرحال افسوس کی بات ہے، منطق ویسے ہی کم ہے ہمارے معاشرے میں، اور اسس المنطقیہ للاستقراء جیسا ایک عظیم ذخیرہ، چاہے اس نظریے پر اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ بعد کی بات ہے، وہ علمی دنیا کی ایک بحث ہے، لیکن اس نظریے کو اہمیت دینا، اس کو تدریس کرنا، اس کو پڑھنا، یہ علمی دنیا کا ایک وظیفہ ہے کہ ایک بندے نے اتنی بڑی زحمت کی ہے، اور بنیادی زحمت کی ہے، اور جس کی زحمت کو بہت سارے محققین قبول بھی کر رہے ہیں، تو اس سے اردو دان طبقہ غافل رہے اور اس سے آشنا نہ ہو، یہ باہر زیادتی ہے علمی دنیا کے اندر. خدا سے توفیق ہے کہ معاشرے میں تبدیلیاں آئیں، طلاب کے اندر حوصلہ آئے، علمی دنیا کے اندر ایک تحول ایجاد ہو اسی طرح کا کہ اس قسم کی مباحث اردو زبان میں جو ہے وہ بیان کی جائیں، اور اس کو پھر علمی معاشرے کو اس سے کہیں زیادہ بہتر بنا کر پھر معاشرے کے شعور کو جو ہے وہ بلند کیا جائے. خوب، عرض کیا اس کے اندر اسس المنطقیہ للاستقراء کتاب میں جو نظریہ بیان ہوا ہے، اس میں ابھی علماء میں اختلاف موجود ہے، نقد و بررسی چل رہی ہے، تنقید کا سلسلہ جاری ہے. حتمی نظریہ اس معنی میں نہیں ہے کہ سارے متفق ہو گئے نا، چل رہا ہے. اب یہ آپ کی اپنی تحقیقات ہیں، آپ اس نظریے سے اتفاق کریں گے، دلائل کو بررسی تحقیق کریں گے، اور نتیجے تک پہنچیں گے کہ آیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے. بندہ اخیر کی جتنی محنت ہے، جو کیا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ زندگی کے بہت سارے ہمارے جو معاملات ہیں وہ اسی یقین کے اوپر چلتے ہیں، اور یہ کفایت کرتا ہے اس کے اوپر. ارسطو نے جو یقین، ریاضیاتی یقین کہا تھا کہ حتماً وہی چاہیے ہے، یہ دعویٰ اتنا زیادہ مضبوط نظر نہیں آتا، ورنہ اس کی وجہ سے پھر مشکلات بہت پیدا ہوتی ہیں علمی دنیا کے اندر اور عملی زندگی کے اندر. لیکن ہم عمل میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ریاضیاتی یقین کے اوپر عمل، یعنی ہم ریاضیاتی یقین کی تشکیل کی طرف ہی نہیں ہیں، ضرورت نہیں سمجھتے اس کو، لیکن یقین کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ہمارا ذہن وہ ان کم احتمالات کو اپنی خاطر میں نہیں لے کے اگنور کر دیتا ہے، اس کو یقین ہی سمجھتا ہے 100%. اور یہ ہماری قدرتی ہے یہ قوت، نہ یہ کہ میرے ذہن میں احتمال باقی ہے اور میں یوں اگنور کر رہا ہوں، اس کو نہیں توجہ ملنا، صفر ہے وہ. جیسے میں نے ابھی مثال دی آپ کو آکسیجن والی، صفر ہے احتمال، اگرچہ ریاضیاتی اعتبار سے وہ 0.001 جو ہے وہ ہے اس میں احتمال. پر یہ تقریباً ارسطوئی منطق کے اندر آنے والے تحولات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں. اب ہماری بحث ارسطوئی منطق میں ختم ہو گئی ہے. ایک بحث ابھی میرا ارادہ ہے کہ ایک نصابی بحث رہ گئی ہے، اس کو میں بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ منطق کے مقابل میں، ارسطوئی منطق کے مقابل میں شیعہ اور سنی کے اندر جو اختلافات ہیں،
میں یہاں پہ اعتراضوں کے جواب نہیں دوں گا، فقط ایک تعارف کروانا ہے ایک دوسرے گروہ کا بھی صحیح. کہ جو منطق کی مخالفت کرتے ہیں، تاکہ طلاب کو پتہ ہو کہ اس کے مد مقابل بھی ایک فریق موجود ہے، اور اپنی تحقیقات کے اندر، اپنی دروس کے اندر جو ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے اور خود تحقیق کریں، پھر آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نصابی کتابوں کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور منطق ریاضی، جدید منطق جو کہ ایک تحول ہے مغرب زمین کے اوپر، ارسطو منطق کے مد مقابل سمجھا جاتا ہے اس کو، اگرچہ مد مقابل نہیں ہے، تسلسل ہے منطق ارسطو کا، اس کے اوپر ایک درس دے کے ہمارا تقریباً یہ منطق کا، یہ تاریخ علم منطق کا یہ دورہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ میرے خیال میں شاید 3-4 جلسے، 3-4 درس جو ہیں مزید لگیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس علم کی تاریخ میں داخل ہونا ہے، اس کو پھر بعد میں بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔